لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، جبکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ دین پر عمل کرنا آسان ہے اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے، پھر اس کے لیے آسان ہے۔ اور جب انسان اس چیز کا عزم کر لے تو پھر اس کے لیے کوئی راستے کی رکاوٹ، جب اس راستے پہ چل پڑے، دین پہ چل پڑے، پھر اس کے لیے کوئی راستے کی رکاوٹ نہیں رہتی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو بڑی صاف ستھری سڑک ہوتی ہے، سڑک کے دونوں طرف درخت لگے ہوتے ہیں۔ دور سے دیکھنے والا آدمی جب دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے وہ درختوں کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا ہے، اور اگر کوئی آدمی وہیں سے دور سے دیکھ کر یہ کہے کہ وہ تو راستہ بند ہے، میں آگے جاؤں گا تو کیا کروں گا، تو وہ کبھی بھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں پائے گا۔ اگر وہ راستے پر چل پڑے گا تو آگے جا کر اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو میرا وہم تھا، راستہ تو کھلا ہوا ہے، راستہ بند نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے یار دین تو بڑا آسان ہے، اس پہ پہلا قدم ہم اٹھائیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر لیں گے پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک نے ہمیں بڑی خوبصورت ایک ہی آیت کے اندر سمجھا دیا کہ دین ہے کیا چیز، دین کہتے ہیں کس کو ہیں۔ یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ دین پر چلنا ہے تو دین ہے کیا چیز۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، دو چیزیں ہیں، ایک تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ فرمایا یہی دین ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں وہ کر لو، جس کام سے میرے نبی منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ اور اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس راستے پہ چل پڑیں۔ جب ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار دین پر عمل کرنا تو بڑا آسان ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف شیطان ہے جو ہمیں راستے کا ایک میپ بڑا ٹیڑھا میڑھا سا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہے دین کا نقشہ، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے، راستہ اس کا دین کا بڑا سیدھا ہے، لیکن شیطان ایک نقشہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے سامنے وہ نقشہ رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے دین کا راستہ، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس پہ چلو گے بڑی دشواریاں آئیں گی۔ لوگوں سے کہتے ہیں یار داڑھی رکھ لو، وہ کہتے ہیں جی پھر بڑے مسائل پہ جاندے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا، ہم کوشش شروع کر دیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم عزم تو کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے جو ہم آپ کو قرآن میں سناتے ہیں۔
اللہ نے سنایا. اور اس میں کوئی قصہ سنانا مقصود نہیں تھا اللہ کا. پوری سورت یوسف قصہ سنانا مقصود نہیں ہے. امت کو کچھ میسج دینے تھے, کچھ پیغام دینے تھے اللہ رب العزت نے. تو اس کے اندر جو ذکر آتا ہے کہ زلیخا نے جب ان کو ایک محل کے کمرے میں بند کیا, فرمایا 7 دروازے تھے اس محل کے, 7 کے 7 بند کر دیے تھے, تالے لگا دیے تھے اس نے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اب قرآن کہتا ہے کہ اس نے 7 دروازے بند کر کے جب ان کو بلایا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر امت کو یہ سبق دیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا وہاں پر. یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے راستے کے تالے لگے ہوئے ہیں, اگر وہیں پہ بیٹھ جاتے کہ تالے لگے ہوئے ہیں, میں کیسے ان کو کھولوں گا, میرے پاس ان کی کون سا چابی ہے, تو پھر وہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے. اللہ نے اپنے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام دیا اس وقت کہ آپ یہاں سے دوڑ لگائیں, چلنا آپ کا کام ہے, مدد کرنا اللہ کا کام ہے. آپ چلیں, جیسے دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہوئے, جیسے ہی دروازے کے قریب جا رہے ہیں تالے ٹوٹنا شروع ہو گئے, سارے کے سارے 7 کے 7 تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام بحفاظت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو امت کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو جب تم چلو گے تو اللہ کی مدد پھر آئے گی, تم اس راستے پر چلنا شروع کر دو, پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. والذین جاہدوا فینا, اللہ کہتے ہیں جو میری راہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے, لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے راستے کو آسان فرماتے ہیں. جو چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کو آسان فرماتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور ہماری مدد جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی. کہتے ہیں نا ایک حبشی کو راستے میں پڑے ہوئے, اس نے پہلے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا, اس کو اچانک راستے سے ایک شیشے کا ٹکڑا ملا, اس نے وہ شیشے کا ٹکڑا دیکھا, اس کے اندر جب دیکھا تو وہ موٹی ناک, موٹے موٹے ہونٹ, ٹیڑھا سا ناک اور عجیب سا رنگ, کالا رنگ. اس نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا کہ تجھے اتنا بدصورت ہے اسی لیے تجھے یہاں کوئی پھینک گیا ہے, اتنا بدصورت ہے اسی لیے تجھے یہاں کسی نے پھینکا ہوا ہے. اٹھا کے شیشے کو پھینکا. اس میں شیشے کا قصور نہیں تھا, اس میں قصور تو اپنا ہی ہے, لیکن اپنی وہ شکل دیکھ کر وہ اس وقت سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی اور ہے جس کو یہاں پر اس کی بدصورتی کی وجہ سے پھینک دیا گیا. حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سمجھ دی ہے کہ ہم کوشش کریں, اپنی طرف سے چلنے کی کوشش کریں. جب ہم چلیں گے پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, اللہ کی نصرت بھی آئے گی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے محل کے اندر سوئے ہوئے اور چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی. آپ نے خدام کو بھیجا, بادشاہ تھے اپنے وقت کے, بڑا ان کا جاہو جلال تھا, بڑا مرتبہ تھا. اپنے خادم کو بھیجا, دیکھو چھت پہ کون ہے. وہ پکڑ کے لایا ایک آدمی کو, کہتا حضرت یہ چھت پہ پھر رہا تھا بندہ. کہا بھائی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں, آپ کی چھت پہ تلاش کر رہا تھا. اونٹ میرے گم ہو گئے ہیں, میں آپ کی چھت پہ تلاش کر رہا تھا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, اور پگلے اونٹ کہیں محل کی چھت پہ بھی ملا کرتے ہیں, اونٹ تیرے گم ہوئے جنگل میں تلاش کر جا کے, یہاں کہاں ملیں گے؟ کہتا اچھا جی اونٹ محل کی چھت پہ نہیں مل سکتے؟ کہا نہیں مل سکتے. تو وہ آدمی کہنے لگا تو پھر اللہ بھی اس جاہو جلال میں, اس عیش و عشرت میں, اس آرام خانے کے اندر آپ کو پھر اللہ بھی نہیں مل سکتا. اللہ کو تلاش کرنا ہے تو پھر اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھو جا کے. یہ بات ایسی دل پہ لگی, ایسی دل پہ لگی, اوہو یہ کیا کہہ گیا مجھے. اللہ نے دل کی دنیا بدل دی, ساری سلطنت کو چھوڑ دیا, شاہی چھوڑ دی, جا کر اللہ اللہ کرنا شروع ہوئے. ایسے ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوئے کہ اللہ نے پھر ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ پھر اللہ نے ان کو اپنے راستے کی سمجھ نصیب فرمائی. پھر دریاؤں کی مچھلیاں تک ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آ رہی. یہ کیا مقام تھا, یہ کس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کی ہے. جب ہم بھی کوشش کریں گے پھر ہم دیکھیں ہمارے لیے دین پر چلنا کتنا آسان ہو جائے گا. ہم ایک ایک, اور یہ دین اتنا آسان ہے کہ اس پر امیر بھی عمل کر سکتا ہے, غریب بھی عمل کر سکتا ہے, فقیر بھی کر سکتا ہے, بادشاہ بھی کر سکتا ہے. اس کے اوپر عمل کرنا ایک لنگڑا لولا آدمی بھی کر سکتا ہے, اور ایک صحیح سالم تندرست آدمی بھی کر سکتا ہے. اس کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آنکھوں والا بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے, نابینا بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے. اللہ نے بڑا آسان دین مجھے اور آپ کو دیا ہے. تو بھائی ہم اس رمضان کے اندر یہ عہد کر لیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت روزانہ سیکھنی ہے.
ایک سنت اپنے نبی کی سیکھنی ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے جب ہمارا یہ سال پورا ہوگا، اگلا رمضان آئے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، سچی بات یہ ہے، ہم سب اللہ کے ولی بن چکے ہوں گے۔ 365 سنتیں اللہ کے نبی کی ہماری زندگی کے اندر 300 سنتیں ہی لگا لو، ہماری 300 سنتیں ہماری ایک سال کے اندر ہم نے اپنے نبی کی زندہ کر لی تو ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جو اس گئے گزرے دور میں اللہ کے نبی کی ایک سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں اس پر عمل کرے گا، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے تو اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی میں بھی اس کی کوشش کروں، آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں، ہم ایک عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا